یوٹیوب ناظرین خوش آمدید۔ ابھی جو آپ نے ایک حرکی تصویر یعنی ویڈیو دیکھی ہے وہ میری سب سے پہلی بنائی گئی جو CNC مشین ہے اس کی پہلی جانچ ہے جو بھی آپ نے اس حرکی تصویر یعنی ویڈیو میں دیکھی ہے۔ مجھے اس کا شوق پیدا ہوا تو اس کو میں نے ایک مشغلے کے طور پہ لیا۔ میں نے پھر اس مشین کو بہتر کیا۔ اسی مشین کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اسی کے اپنے جو ہیں پرزے اور پرزے جو تھے وہ میں نے بنائے تھے، کیونکہ پہلے جب میں نے یہ مشین بنائی تھی تو یہ بنیادی اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ سے سارے کاٹے تھے، اور ظاہر ہے ہاتھ سے تو اتنی صفائی نہیں آ سکتی۔ تو پھر جب میں نے یہ بنا لی تو اس کے بعد میں نے اسی مشین پہ اس کے اپنے جو پرزے تھے وہ بنائے تاکہ ان میں صفائی بھی آئے اور ان میں ان کی پیمائش کی بہتری بھی آ جائے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں ایک سلسلہ وار جو پروگرام ہے وہ شروع کیا جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مشین جو ہے یہ آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ مشغلہ بہت اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی چیزیں انتہائی نفاست کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس مشین کے اوپر۔ یہ مشین بنانے کو زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا شوق ہے لیکن مطلوبہ جو ہدایات ہیں یا کسی قسم کی رہنمائی ہے وہ میسر نہ ہونے کے وجہ سے وہ اس کو بنا نہیں سکتے۔ تو یہ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس طرح کا ایک سلسلہ شروع کریں جس میں دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ مشین جو کہ انتہائی نفاست اور مکمل پیمائش کے ساتھ کام کرتی ہے، یہ کاٹے گی، یہ مختلف قسم کی بناوٹیں یعنی ڈیزائن بنائے گی، اسی طرح ہوگا جیسے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ مشینیں چونکہ آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں سب سے پہلے، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ یہ کوئی آدھے ملی میٹر کا یا چوتھائی ملی میٹر کا کوئی فرق ڈال دے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوگا کہ جب آپ یہ بنا رہے ہوں گے تو اس کی جو مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کے کہیں پیچ نہ لگائے ہوں، مضبوطی سے آپ نے اس کو جوڑا نہ ہو اس طرح، لیکن اگر وہ آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ آدھے ملی میٹر کا یا چوتھائی ملی میٹر کا فرق بھی نہیں آئے گا۔ یہ مشین کام کرتی ہے کمپیوٹر سے بنائے ہوئے 3 جہتی بناوٹ یعنی 3D ڈیزائن اور 2 جہتی بناوٹ یعنی 2D ڈیزائن کو لے کے۔ وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ مشین کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بس پڑی رہے گی۔ آپ بنا تو لیں گے لیکن پڑی رہے گی، کیونکہ جو اس کو جو چیزیں چاہیے وہ کمپیوٹر سے بنی ہوئی ہی چاہیے۔ تو میں آپ کو وہ 2 جہتی بناوٹ یعنی 2D ڈیزائن اور 3 جہتی بناوٹ یعنی 3D ڈیزائن کے جو سافٹ ویئر ہیں ان سے بھی آپ کا مکمل تعارف کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف قسم کی بناوٹیں یا ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کے دھیان میں آئی ہوگی اور وہ یہ کہ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ میری بڑی شعوری کوشش ہے کہ میں کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں اردو کے الفاظ استعمال کروں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے متبادل انگریزی الفاظ ہیں وہ بھی بول رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ لوگ اپنی جو زبان ہے اس میں روا روی میں انگریزی جو الفاظ ہیں وہ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا چونکہ یہ بھی ایک شوق ہے کہ زبان جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کو اسی کے الفاظ بولنے چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ زبان کا لطف باقی رہتا ہے۔ تو یہ میری ایک شعوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اردو زبان کے جو ہے الفاظ استعمال کروں، اور جو میری سمجھ میں اس کے متبادل ہیں انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں۔ اگر آپ کسی جگہ پہ یہ سمجھیں کہ میں نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں کیا، اس کا کوئی متبادل اچھا بھی کوئی لفظ ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا، تو میں اس کو استعمال کرنے کے بارے میں آپ کی رائے لوں گا۔ اگر وہ بہتر ہوا تو وہ والا لفظ جو ہے ہم استعمال کر لیں گے۔
تو جب ہم یہ کام شروع کریں گے تو میں آپ کو قدم بہ قدم یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ صفر سے شروع کروں گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھوں گا کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو شاید اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتا، تو ہم اس کو صرف صفر سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی قسم کا اگر کوئی، شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پہلے یہ خیال آیا ہو کہ یہ بنائیں، کسی جگہ پہ آپ نے دیکھی ہو، یوٹیوب پہ ہی دیکھی ہو، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ یہ بنائیں، لیکن مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یا مناسب ہدایات آپ کو نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ لیکن میں آپ کو یہاں بالکل جیسے میں نے کہا کہ زیرو سے شروع کریں گے، صفر سے شروع کریں گے اور ہم آگے چلیں گے۔ بالکل بنیادی اوزار ہم استعمال کریں گے اس سلسلے میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اوزار آپ کے گھر میں پہلے سے ہی پڑے ہوں، اگر نہ بھی پڑے ہوں تو وہ بازار سے آپ کو بڑے آرام سے اور سستے مل جائیں گے، جس میں کہ ایک گول آری یعنی سرکولر سا ہے، ایک عمودی آری یعنی جگ سا ہے، اس کے علاوہ کچھ پیچکس وغیرہ یعنی اسکرو ڈرائیورس ہیں، اور وہ آپ کے جو ہیں وہ برقی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ سادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں برقی زیادہ بہتر رہیں گے، وہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، اس میں صفائی آ جاتی ہے، ہاتھ سے کریں گے جو لوگ پہلے ہاتھ اس طرح کا کام نہیں کرتے ان کے ہاتھ پہ چھالے بھی پڑ سکتے ہیں، میں اس چیز سے گزرا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ برقی استعمال کریں، لیکن اگر وہ نہیں بھی ہیں تو آپ جو ہاتھ والے جو پیچکس ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کے جو رائے ہے وہ چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو وہ تجاویز دیجیے، اگر آپ کو اس ہر کی تصویر یعنی اس ویڈیو میں کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو آپ اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ مجھے اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہے ریکارڈنگ کا، یہ میری سب سے پہلی جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں کو مجھے بہتر رہنمائی کر سکتے ہوں تو ضرور بتائیے گا، نیچے تبصرے والے خانے میں آپ اپنے تبصرے لکھیں۔ تو ہم اس کو سلسلہ کو شروع کریں گے، سب سے پہلے ہم سافٹ ویئر سے کام شروع کریں گے، اور یہ مشین جو ہے سب سے پہلے ہم سافٹ ویئر کے اندر ہی بنائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے پہلے سے کہ جب یہ مشین بن جائے گی تو یہ نظر کس طرح سے آئے گی، یہ کس طرح سے کام کرے گی۔ میں اس کی اور پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کسی قسم کی پیمائش کی کمی بیشی نہیں آپ کو ہوگی، کیونکہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے لیے پورے کا پورا پیمائش کا بندوبست کریں گے۔ اگر کسی جگہ پہ آدھا ملی میٹر بھی کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ یہاں سے آدھا ملی میٹر ادھر ہے یا آدھا ملی میٹر ادھر ہے۔ اب چونکہ وہ کام آپ نے ہاتھ سے کرنا ہے بعد میں، تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کے سامنے بناوٹ ہوگی، جو ڈیزائن ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں سارے کے سارے جتنی بھی پیمائشیں ہوں گی وہ درستی ہوں گی، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر ہاتھ سے کام کرتے ہوئے اگر تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم ایک بالکل بدی سی اور کروڈ سی مشین بنائیں گے، لیکن کام وہ بالکل ٹھیک کرے گی، کیونکہ ہاتھ سے کاٹتے ہوئے ظاہر ہے آپ نے شاید اس ہر کی تصویر جو میں نے سب سے پہلے چلائی ہے ویڈیو، اس میں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ اتنی صاف نہیں کٹی ہوئی، تو یہ بالکل لیکن عام سی بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس میں مہارت بھی نہیں رکھتا، میں بھی نہیں رکھتا تھا، تو وہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں تو رہ جائیں گی کاٹنے میں یا اس کو جوڑنے میں، لیکن اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ اس مشین جو بنے گی وہ کام پورا کرے گی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرے گی، تو جب آپ اس مشین سے کام لے کے اسی مشین کے اپنے پرزے بنائیں گے تو وہ بالکل پھر بہترین نظر آئے گی، اس میں کسی قسم کی پھر آپ کو کوئی بدھا پن یا اس میں کروڑنیس نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ تو سلسلہ کا سب سے پہلا یہ تعارف تھا، آپ مجھے اپنے مشورے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالی ہم ان مشوروں کے مطابق ہی آگے چلیں گے، کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو آپ نے جس طرح یہ بات آپ کے دھیان میں آئی ہے کہ میں اردو کے لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، انگریزی کے الفاظ کے جو اردو کے مطلب میری سمجھ میں آئے ہیں میں تو وہ استعمال کروں گا، لیکن اگر آپ کے خیال میں اس سے بہتر بھی کوئی اردو کا لفظ ہے
تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہم اس کے بعد مشورے کے ساتھ ہم وہ والا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا تعارف تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔